للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا تھا ابھی واٹس ایپ پہ، تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہ سوال اور جواب ادھر واٹس ایپ پر ختم ہو جائے، اس کا ایک ویلاگ بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو اس سلسلے میں کوئی خودنی لگی ہوتی ہے۔ میں اسی لیے اکثر اپنی پوسٹوں کے سوالات پہ رپلائی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ رپلائی مر جاتا ہے، کوئی بھی رپلائی نہیں پڑھتا، تو میں پھر اس سوال کا اسکرین شاٹ بنا کے تو اس پہ پھر پوسٹ بنا دیتا ہوں تاکہ وہ جواب سب کو مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کیوں ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے کہ جس کو سب کو فکر لگی ہو کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے جی، اور یہ الرجال کو قوامون کیوں کہا گیا ہے۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے کیفیٹیریا میں بھی نا، بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور حکومت میں بھی طے ہوتا ہے، اختیارات طے ہوتے ہیں، نکاح نامے میں بھی طے ہوتا ہے کہ شوہر کون ہے، بیوی کون ہے۔ مرد ضد کر کے بیوی والے خانے میں نام نہیں لکھواتا کیوں نا میں نے بھی بیوی بننا ہے، میں کوئی الگ مخلوق ہوں، یہ تو میری توہین ہو گئی ہے۔ اور بیوی یہ نہیں کہتی کہ نہیں میرا نام شوہر والے میں لکھیں، یہ تو توہین ہو گئی ہے میری کہ بیوی والے میں مجھے لکھ رہے ہیں آپ، یہ تو انگریز بھی نہیں کرتے۔ مرد کا مرد سے نکاح تو اس میں بھی وائف اینڈ ہسبینڈ وہ طے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے۔ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، وہاں کوئی پرنسپل ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، وہ آپ جیسا انسان ہوتا ہے بھائی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چودھری ہوں اور وہ مسلی ہو، لیکن مینیجر وہی ہے، اسی کے دستخط سے آپ کو تنخواہ ملنی ہے، اسی کے دستخط سے آپ کی چھٹی اپروو ہونی ہے۔ وہ عہدے کی ذمہ داریاں ہیں، یہاں نسل یا اونچ نیچ کی بات نہیں ہو رہی کہ انسان برابر نہیں رہے۔ سارے جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے، آرمی چیف کی ذمہ داریاں پہلے سے طے ہوتی ہیں کہ جو بنے گا وہ یہ کرے گا۔ تو مرد جب شوہر بنتا ہے تو یہ پہلے سے طے کیا اللہ پاک نے کہ کیا کرنا ہے، اس نے وہ طے شدہ ہے۔ بحیثیت مرد وہ فوقیت نہیں رکھتا، بحیثیت ایڈمنسٹریٹر۔ الرجال قوامون کا ایک ترجمہ میں نے انگلش میں پڑھا تھا، مین آر مینیجرز ایٹ ویمن، یعنی ان کے معاملات کو وہ مینیج کریں گے مرد۔ اس سے ان کا نسب اعلیٰ نہیں ہو گیا، کوئی نسل اعلیٰ نہیں ہو گئی، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، یہ بھی آدم کی بیٹی ہے، اس میں کیا؟ پھر یہ کہ جی پہلے کیوں کہہ دیا کہ قوامون ہیں، بعد میں کہا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پہلے ان کو اعلیٰ بنا دیا، پھر کہا کہ جو پیسے خرچ سمجھ لگتے۔ بھائی جو بھی آئے گا، جب یہ کہا جائے گا کہ یہ مینیجر صاحب ہے تو بندہ کہ پہلے یہ کیوں کہا کہ یہ مینیجر صاحب ہے؟ بھائی وہ عہدہ ایک متعین ہے۔ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، اسلامی جماعتیں، ان میں ایک ہوتا ہے قیم۔ پروفیسر منور حسن صاحب قیم جماعت اسلامی تھے، امیر کوئی اور تھے، وہ قیم تھے۔ یہ قیم ہی قوام ہے، جنرل سیکرٹری۔ وہ قوام مینیجر، مینیج کرتا ہے، اس کے مسائل اپنے سر لیتا ہے۔ اور بما انفقوا من اموالہم سے مراد مالی ذمہ داریاں اس پر ڈالی جا رہی ہیں، اس کو کوئی نشان حیدر نہیں دیا جا رہا، کوئی پگ نہیں بنائی جا رہی اس کو کہ بڑا اونچا ہو گیا اس کا رتبہ، ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس پہ کہ مالی معاملات وہ دیکھے گا، اس لیے گھر کو مینیج وہ کرے گا۔ اب اگر شوہر گھر میں بیٹھا چرس پیتا ہے
ٹیکا لگا کے جناب لوریں دیکھتا ہے اور بیوی جا کے کما کے لاتی ہے تو پھر بیوی قوام ہوگی نا، تو یہ آٹومیٹکلی اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. جیسے چیئرمین ہوتا ہے تو پھر وہ مرد ہوتا ہے، سیم وہی ذمہ داریاں جب حمیدہ مرزا لیتی ہے، عورت ہوتے ہوئے بھی وہ چیئر پرسن ذمہ داری ساری وہ لے لیتی ہے، سارے اختیارات استعمال کرتی ہے. کسی ادارے میں اگر کسی یونیورسٹی یا کالج میں مرد جو ہے وہ پرنسپل ہے یا ریکٹر ہے، تو اگر اسی ذمہ داری پر کوئی عورت آ جائے گی اس پوسٹ پر تو وہ سارے اختیارات مرد والے استعمال کریں. اب یہ قوام سمجھ لیں کہ ایک پرنسپل سیٹ ہے، ایک عہدہ ہے، اور جو قوام ہوگا وہ مالی ذمہ داریاں اس کی ہوں گی. تو اب اگر عورت آ کے قوام بن گئی ہے اور مالی ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے عورت کے پرنسپل بننے سے، عورت کے ریکٹر بننے سے، عورت کے چیئر پرسن بننے سے، عورت کے پرائم منسٹر بننے سے سارے اختیارات مرد والے ہی وہ استعمال کرتی. اس میں اگر کوئی عیب نہیں ہے تو پھر عورت کے قوام ہونے میں بھی کوئی عیب نہیں. بن لے، وہ کما کے اگر وہ لاتی ہے تو شوہر کو پھر اسے قوام تسلیم کرنا چاہیے، سر نیچے رکھنا چاہیے، کھا رہا ہے اس کا بھائی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ قوام ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی نسب نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے. مت بتا رہے نسب اعلیٰ نہیں. آپ دیکھیں پچھلی آیت میں آپ جائیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. دیکھو جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، بعض چیزوں میں عورت کو فضیلت ہے، بعض میں مرد کو فضیلت. وَلَا تَتَمَنَّوْا، ان کی تمنا مت کرو کہ مرد کہے کہ میرے اندر بچے دانی ہونی چاہیے. سمجھ رہے نا؟ اور عورت کہے کہ وہ مرد کے ساتھ کیوں ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. مرد کو اللہ پاک نے جن چیزوں سے، جن صفات کے ساتھ فضیلت دی ہے وہ اس پر نظر رکھے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، وہ عورت بننے کی کوشش نہ کرے. اور عورت جو ہے اس کی کوئی ذمہ داریاں غیر اہم نہیں ہیں. تو وہ یہ سمجھے کہ عورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو ہے نچلے درجے کی پوسٹ ملی ہے. نہیں، عورت کو اللہ پاک نے انسان بنانے کی، اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے. مرد کو مشینوں میں گھسا دیا، جا کے فیکٹریوں میں کام کر، کھیتوں میں ہل چلا، تاجر بن، 6 مہینے کے سفر کر اور لا کے اس کو کھلا. یہ گھر میں بچے بنانے والی، انسان پیدا کرنے والی فیکٹری ہے. اس کے بغیر انسان بن سکتے. عورت کا میں نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کرنی تو انسان کہاں بنیں گے؟ پھر تو روبوٹ ہی بنائیں گے نا، انسان تو نہیں بنے. تو انسان بنانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے عورت کو دی ہے، اس کی تربیت اور وہ تربیت کرنے کی صلاحیتیں وہ اللہ پاک نے عورت کو دی. جس قدر بچے ٹینشن دیتے ہیں ان کو سنبھالنا، صبر کرنا، لے کے چلنا، یہ ماں کی فطرت میں ہوتا ہے. مرد ٹینشن برداشت کرنے والی مخلوق نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. وہ ہاتھوں کے چھالے برداشت کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں جلا سکتا ہے، دھوپ میں کام کر کے چہرہ کالا کر سکتا ہے. ٹینشن وہ چھٹانک برابر بھی برداشت نہیں کرتا. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے. جو صلاحیت اللہ پاک نے عورت کو دی ہے نا بچوں کی ٹینشن برداشت کرنے کے لیے، وہ گھر کو تندور بنا کے رکھتی ہے. اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، اس کے اندر تو اس ٹینشن کو برداشت کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی نا، لیکن وہ کہاں استعمال کر رہی ہے؟ وہ آگ بھڑکا رہی ہے، گھر میں ٹینشن پیدا کر رہی ہے. اسے پتا ہے کہ یہ نہیں برداشت کر سکتا اس کو. مرد بھاگ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھاگ جاتا ہے، باہر جا کے کیفیٹیریا میں چائے پیے گا، ادھر ادھر گھومے گا دوستوں کے ساتھ. مرد ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں رکھی نہیں گئی، یہ عورت میں رکھی گئی ہے.
تو جس میں جو صلاحیت رکھی گئی ہے وہ کام کرے، اور ایک دوسرے کی تمنا نہ کرے کہ وہ مجھے کیوں نہیں چیز ملی۔ پھر نیچے جا کے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ شادی میں دونوں فریق جو ہے کانٹریکٹ پہ سائن کرنے میں برابر کے شریک ہیں، اور اب اگر عقل بالغ ہیں تو خود فیصلہ کر سکتے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ والی آیت اور اس سے اگلی والی آیت، یہ آزاد مردوں اور عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ غلام اور لونڈی میاں بیوی، ایک گھر کا غلام دوسرے گھر کی لونڈی، دونوں کی شادی کر دی گئی، آقا ان کا الگ الگ ہے، شوہر بھی آزاد نہیں، اس کا کوئی آقا ہے، بیوی بھی آزاد نہیں، اس کا کوئی آقا ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو اس کے برابر ہوں، یہ غلام ہے میں لونڈی ہوں، وہ تو ہیں تو دونوں سلیو ہی نا، تو میں اس کی کیوں مانوں؟ کہا نہیں بیوی تمہیں ماننا پڑے گا، جیسے الجبرے کی قیمت آپ وہ ایکس مقرر کرتے ہیں، ایکس برابر ہے اتنے اور پھر سوا، یہ اب ایکس برابر والا معاملہ ہے کہ اب تمہیں ایکس فرض کرنا پڑے گا، یہ تمہارا قوام ہے۔ میاں بیوی دونوں آزاد ہوتے ہیں، آزاد میاں بیوی کسی کی مرضی کے پابند نہیں ہوتے، وہ مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ مرضی سے نکاح توڑ سکتے ہیں، ان کے لیے ان کے اہل کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شوہر کے گھر سے ایک بندہ بلاؤ اور عورت کے گھر سے ایک بندہ بلاؤ، یہ لونڈی اور غلام کے لیے ہے۔ عورت جب آزاد ہوتی ہے تو اہل کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی صاحب؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ لونڈی ہیں، جو یہ آزاد ہوئی انہوں نے اپنا نکاح اپنے شوہر سے توڑ دی، کیونکہ اب یہ آزاد عورت ہے، مرضی سے نکاح کرے گی جس سے کرے گی، دوسروں کے باندھے ہوئے غلام لونڈی والی ختم ہو گئی۔ ایسے پہلا جو اصول طے ہوا حضور کے دربار میں وہ یہ تھا، وہ بندہ بہت پیار کرتا تھا ان سے، اور پیچھے پیچھے چلتا روتا پھرتا، داڑھی سے آنسو اس کے گر رہے ہیں، جوتی پکڑی ہوئی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، یہ عرض کی، یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ بیچ پڑھ کے تو سمجھائیں بریرہ کو، یہ سالوں آپ کے گھر کی لونڈی رہی ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، تو آپ کی بات تو یہ موڑیں گی نہیں، آپ مداخلت کیجیے، پھر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کے کہنے پر بریرہ کو بلایا، اور بہت اچھا ہوا بلا لیا۔ آپ نے فرمایا بریرہ تو اگر اپنے نکاح کو اس کے ساتھ بحال رکھے تو اچھا نہیں ہوگا، دیکھ کتنا تیرے لیے وہ مر رہا ہے، کتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تو اپنا نکاح اس کے ساتھ بحال نہیں رکھتی۔ بھلا وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک ایک آزاد عورت کے حقوق کو حضور کے دربار میں کھڑے ہو کے واضح کر کے ثابت کر کے پریکٹس کر کے دکھا گئیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے، اگر یہ حکم ہے تو سر رکھوں، پھر تو آپشن ہی کوئی نہیں نا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے ان کے معاملات میں، من امرہم ان کے پرسنل معاملات کے بارے میں، ان یکون لهم الخیرۃ، اس کے بعد ان کے پاس کوئی اختیار رہے کہ میں نہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ان کا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہے سر اب نوران نہیں میں حکم نہیں دیتا، آزاد عورت ہے، آزاد عورت ہے، باپ کے حقوق سے زیادہ نبی کا حق ہوتا ہے، نبی وہ حق استعمال کر سکتے تھے، لیکن جو حق بریرہ کو اللہ نے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مداخلت کر کے اس کو منسوخ نہیں کیا۔
اس کو ابسینٹیا میں نہیں بھیجا، اس کو معطل نہیں کیا. آپ نے فرمایا نہ بریرہ، نہ، یہ تیرا رائٹ ہے، میں صرف مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. بریرہ نے کہا اللہ کے رسول پھر مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں. یہ ہے آزاد عورت. اس کے لیے اس کے اہل کو بلا کے اور اس کے اہل کو بلا کے طلاق اور صلح کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو یہ جو آگے جا کے کہا ہے نا، اب یہ میں آیت پڑھتا ہوں نا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ بھی لونڈی ہے، وہ بھی غلام ہے، دونوں کماتے ہیں، تو خرچہ کون سار لے گا؟ تو کہا وہ جو قوام ہے وہ خرچہ دے گا، وہ خرچہ دے گا. پہلی چیز طے ہو گئی کہ غلام اس لونڈی بیوی کو خرچہ دے گا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات صالح قانتات تابعدار حافظات للغیب. حافظات للغیب کہتے ہیں شوہر کی عدم موجودگی میں عصمت کی حفاظت کرے. اس کا مطلب ہے شوہر جب موجود ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ محلے میں گوں کھاتی پھرے. غیب میں حفاظت کرے. وہ جن کے شوہر گھر ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بیویوں کو نہیں پوچھتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے اجازت ہے. صرف غیب میں حفاظت کرے شوہر ہو تو. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں. حافظات للغیب کا مطلب ہے کہ وہ جس گھر کے اندر بیائی ہوئی ہے، یعنی غلام والے گھر چلے گی نا وہ، تو وہاں اس غلام کے آقا کے گھر کے جو راز ہیں وہ لونڈی اپنے آقا کے گھر میں آ کے افشا نہ کرے. ان رازوں کی جو شوہر کے آقا کے گھر کے راز ہیں، جہاں یہ گئی ہے اس کی ڈولی، وہ آ کے شریکہ ہے نا بھائی، وہ تو دونوں آزاد ہیں نا جو ان کے مالک ہیں، تو وہ وہاں کی باتیں آ کے ادھر بتائے کہ جو ان میں یہ ہوا تھا، ان میں یہ ہوا تھا. نہیں، اپنے شوہر کے جو غلام کے جو آقا ہیں جن کے گھر میں تم گئی ہو، اس گھر کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں، یہ ہے حافظات للغیب. بما حفظ اللہ، جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، یعنی ایک گھر کے راز دوسرے کو نہیں بتانے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن سے تمہیں نافرمانی کا جو ہے وہ خدشہ ہو یا مظاہرہ ہو اس کی جانب سے. یہ نشوز مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی بے رخی، اور عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ. کون سمجھائے؟ صرف شوہر نہیں، اس کا آقا بھی جو ہے وہ بھی اس کو سمجھائے جس کی وہ سنتی ہے. ادھر واہجروہن فی المضاجع، شوہر ان کو بستروں میں الگ کر دے. واضربوہن، اور یہ مار پیٹ جو ہے یہ لونڈیوں اور غلاموں کے لیے ایک عام چیز تھی. آزاد عورت کو مرد مار نہیں سکتا، اسے طلاق کا حق ہے، مارنے کا حق شریعت نہیں دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کریم کبھی بیوی کو مارے گا نہیں. 9 بیویاں بیاک وقت رکھی ہیں، اور وہ آپس میں ٹسل بھی تھی ان بیویوں کی، غصہ چڑھانے والی باتیں کر جاتی تھی، لیکن حضور نے نہ گالی دی نہ حضور نے مارا. یہ مار حضور کی سنت نہیں. اگر یہ قرآن کا حکم ہوتا تو اس حکم پر سب سے پہلے نبی عمل کر کے اس کو سنت بناتا. نہیں مارا نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ کا حکم آزاد مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو تنگ کرنے کے مزید رستے نہ ڈھونڈو، راہ نہ ڈھونڈو، آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند تر بڑا ہے، یعنی جتنا تمہیں اس پر فوقیت حاصل ہے اللہ پاک کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ حاصل ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ وہ آیت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو پچھلی آیت جو چل رہا ہے جس کا ذکر ابھی اگلی آیت میں، وَإِنْ خِفْتُمْ،
یہ جن کی پیچھے بات ہوئی، اگر تمہیں یہ خدشہ ہے، تمہیں ڈر ہے، شقاق بینہما، ان کے درمیان انشقاق، توڑ کا، گھر اجڑنے کا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو پھر اٹھا کھڑا کرو یا مقرر کرو ایک ریفری، ایک حکم اس مرد کے گھر سے، مرد کے آقا سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم جو ہے وہ اس لونڈی کے اہل سے، یعنی اس کے غلام، اس کے آقا سے، اس لیے کہ انہی کے بارے میں سٹارٹنگ میں سورہ نساء کے بیان جو ہے وہ کہا جا چکا ہے، آپ 5ویں سپارے کی سٹارٹنگ میں دیکھیں گے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان لونڈیوں اور غلاموں کا نکاح ان کے آقاؤں کے اذن سے کرو، خود سے نہیں کرو، تو جب نکاح اذن سے ہوگا تو پھر طلاق کے وقت بھی اہلی، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ آزاد عورت پر اگر حکم مقرر کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول حکم تھے نا، ان سے بڑھ کر کون حکم ہو سکتا تھا؟ حضور حکم دے کے کہہ سکتے تھے نا کہ نکاح برقرار رکھو، حضور سے بڑا حکم کون تھا؟ نہیں مداخلت کی نا۔ آزاد عورت کے معاملے میں نہ ماں باپ مداخلت کر سکتے ہیں، نہ بھائی بہن مداخلت کر سکتے ہیں، وہ آزاد، مرد بھی اور عورت۔ یہاں فرمایا کہ وہ دو جو مرد اور عورت کے گھر سے جو حاکم آیا ہے، لونڈی اور غلام کے گھر سے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کے دلوں میں کوئی توفیق ہوئی، کوئی چاہت ہوئی، انابت ہوئی اکٹھا رہنے کی، تو اللہ پاک بھی توفیق دے دے، ورنہ طلاق ہو جائے گی، وہ کمیٹی طلاق کروا دے گی۔ تو یہ آیات پوری الرجال قوامون علی النساء، غلام اور لونڈی کا جھگڑا چکانے کے لیے اس لونڈی کو کہا گیا کہ تم دونوں سلیو ہو، لیکن یہ تمہارا مینیجر ہے، یہ پیسے تمہیں دے گا، یہ انفاق کرے گا، تو اپنے پیسے جوڑ، تیرا نان نفقہ اس کے سارا ہے، اس لیے یہ قوام قیم، مینیج کرنے والا تیرے مالی معاملات کو، اور اس کے گھر کے راز، اس کے آقا کے گھر کے راز، اپنے آقا کو جو صبح برتن دھونے جاؤ تو ادھر جا کے بیٹھ کے نا راز اگل دینا کہ رات کو مار کٹائی ہوئی ہے اور یہ ایسے ہوگا ویسے، یہ وہ راز ہیں۔ اور پھر اگر اس کے باوجود اگر توڑ، تو اللہ پاک نے سٹارٹ بھی بتا دیا، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ اب طلاق کی ساری قسمیں بیان کرنے کے بعد غلام اور لونڈی کی طلاق کا معاملہ باقی رہ گیا تھا۔ اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا خلا کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، خلا کا جو وہ معاملہ ہے نا وہ بھی پہلے ڈسکس ہو گیا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے رخی کا سامنا ہے تو پھر وہ دونوں آپس میں دے دلا کر کوئی معاہدہ کر کے تو معاملہ نمٹا لیں۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے حضرت سودا سے کہا کہ میں تیری ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا، تو بوڑھی بھی ہو گئی تھی، وزن بھی زیادہ ہو گیا تھا، تو حضور کو کوئی رغبت نہیں تھی، تو آپ اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کرنا چاہتے کہ بیوی بھی رکھی ہوئی ہے، ضرورت بھی نہیں پوری کر رہے، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی ایک۔ تو حضور نماز پڑھ کے پلٹ کے آئے تو یہ رستے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے حقوق وہ عائشہ کو دے دیے، میں صرف قیامت کے دن آپ کی بیوی کی حیثیت سے اٹھنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا ان سے۔ یہ وہ ہے، خلا بھی طے ہو گئی، طلاق کے طریقے بھی سارے طے ہو گئے۔ یہاں بحث ہے وہ جو جوڑا تھا غلام اور لونڈی کا، اس کی بھی طلاق کی نوبت آ سکتی ہے نا، تو وہ کس صورت میں ہوگی؟ تو فرمایا کہ وہ اس کے آقا کے، مرد کے آقا کے گھر سے اور لونڈی کے آقا کے گھر سے ایک بندہ لو، دیکھو اگر معاملات سدھر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو دونوں کو سیپریشن کروا۔ نکاح بھی ان کی اجازت سے ہوا تھا، ان کو رائٹ ہے کہ وہ نکاح توڑ بھی دیں، انہوں توڑ دیا۔ یہ بات غلام اور لونڈی کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں نا جی آپ کا اس کے پاس کرینہ کیا؟ کرینہ یہ ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔
یہ عورت آزاد عورت کے معاملے میں حکم نہیں ہوگا اگر محمد رسول اللہ بریرہ کے حکم نہیں بنے تو کوئی مائی کا لال نہیں بن سکتا، وہ آزاد ہے۔ یہ حکم مبعوث کرنا بتاتا ہے کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، لونڈیوں کی اور غلاموں کی۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ والی بِأَهْلِهِنَّ، وہ اس کے جو آقا لوگ ہیں ان کی اجازت سے نکاح بھی ہوگا، انہی کی اجازت سے طلاق بھی ہوگی۔ غلام طلاق کا بھی رائٹ نہیں رکھتا، وہی دونوں کروائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔